بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظم پڑھی جس کا عنوان تھا خضر کا کام کروں۔ اس نظم کے الفاظ معنی ہم نے لکھے اور اس کے بعد اشعار کے مفہوم کو سمجھا کہ اس نظم میں شاعر چاہتے کیا ہیں، کس چیز کی تمنا اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے نظم کی حیت کو بھی سمجھا۔ اس سلسلہ تدریس کو آگے بڑھائیں تو مشقی سوالات ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 94 یعنی پیج نمبر 94 پہ موجود ہیں۔ ہر نظم کے بعد، ہر سبق کے بعد مشقی سوالات ہوتے ہیں۔ کتابیں کھولیں اور مشق کے سوالات دیکھتے ہیں، ان کے جوابات کو سمجھتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 94۔ ہمیشہ کی طرح پہلا سوال اور پہلے سوال کے اندر مختلف جز ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ سوال الف جو ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاعر کس کی دوا بن جانا چاہتا ہے؟ شاعر کس کی دوا بن جانا چاہتا ہے؟ دوسرا سوال ہے شاعر نے نور و ضیاء بننے کی تمنا کس کے لیے کی ہے؟ جیم ہے ہوا بن کے شاعر کیا کرنا چاہتا ہے؟ دال میں پوچھتے ہیں کہ عصا بن کے شاعر کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہے؟ اور آخری جو ہے کہ خضر کا کام شاعر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلے کے جز الف بے جیم دال اور ہے کے جوابات بورڈ پہ، جوابات کو اچھی طرح سمجھ کے نوٹ کر لیں گے۔ الف کا جواب دیکھیں جس میں پوچھا گیا تھا کہ شاعر کس کی دوا بن جانا چاہتا ہے، تو اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ شاعر ہر درد مند، مصیبت زدہ اور پریشانی میں مبتلا شخص کے درد کی دوا بن جانا چاہتا ہے۔ شاعر ہر درد مند، مصیبت زدہ اور پریشانیوں میں مبتلا شخص کے درد کی دوا بن جانا چاہتا ہے۔ دوسرا ہے کہ شاعر نے نور و ضیاء بننے کی تمنا کس کے لیے کی ہے؟ تو مختصر آسان ہے کہ شاعر بینائی سے محروم لوگوں کے لیے نور و ضیاء بننے کی تمنا کر رہے ہیں، کہ وہ جو لوگ بینائی سے محروم ہیں ان کے لیے نور و ضیاء بننا چاہتے ہیں۔ آسان جواب ہے۔ تیسرا ہے ہوا بن کے شاعر کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب جیم کا دیکھیں کہ ہوا بن کر شاعر دکھی لوگوں کے آنسو سکھانا چاہتے ہیں۔ ہوا بن کر شاعر دکھی دلوں کے لوگ جو ہیں ان کے آنسو سکھانا چاہتے ہیں، یعنی دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں۔ ہوا بن کر شاعر دکھی لوگوں کے آنسو سکھانا چاہتے ہیں، یعنی دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں۔ دال سوال ہے کہ عصا بن کر شاعر کس طرح لوگوں کی مدد کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح کہ بزرگوں اور ناتواں لوگوں کے کام آ کر ان کی مدد کر کے شاعر بصورت عصا بن سکتا ہے۔ بزرگوں اور ناتواں لوگوں کے کام آ کر ان کی مدد کر کے شاعر بصورت عصا بن سکتا ہے۔ اور آخری کہ خضر کا کام شاعر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح لکھیں خضر کے کام سے مراد لوگوں کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے شاعر بھی خضر کا کام کرنا چاہتا ہے۔ خضر کے کام سے مراد لوگوں کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا ہے، جو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے شاعر بھی خضر کا کام کرنا چاہتا ہے۔ آسان سوالات کے جوابات ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ان جوابات کو آپ اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں گے۔ اس کے بعد آگے سوالات کو دیکھتے ہیں کتاب میں۔
دوسرا سوال ہے، اس کے صحیح جواب کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا الف ہے، اس میں پوچھتے ہیں کہ شاعر دکھ میں ہلتے ہوئے لب کے لیے بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے نظم کے اشعار کو، مصروں کو آپ کو دیکھنا ہوگا، اور اس جملے کے مطابق صحیح جواب جو ہے وہاں سے اس کا انتخاب آپ خود کریں گے، یہ بتایا نہیں جاتا ہمیشہ۔ تو شاعر دکھ میں ہلتے ہوئے لب کے لیے بننا چاہتے ہیں، آپشن دیے ہیں سہارا، دوا، صدا یا دعا۔ مصروں میں دیکھ کے اس کا صحیح جواب کا انتخاب کریں گے۔ دوسرا ہے، آنسو کہاں سے نکلتے ہوئے بتایا گیا ہے؟ دیدہ تر سے، تڑپتے دل سے، بینائی سے محروم آنکھ سے یا بیمار آنکھ سے؟ یہ بھی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا۔ اس کا صحیح جواب آپ انتخاب کر کے لکھیں گے۔ تیسرا ہے، خضر کا کام ہے ضعیفوں کا سہارا بننا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ یہ بھی نظم کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ خضر کا کام کیا ہے۔ خضر کے الفاظ معنی کے اعتبار سے الگ بات بتائی گئی تھی، اور خضر کا کام کیا ہے وہ بھی وضاحت سے سمجھا دیا گیا تھا۔ اسی معلومات کو یاد رکھتے ہوئے دوبارہ دیکھ کے اس کا انتخاب کریں کہ ان میں سے خضر کا کام کیا ہے۔ چوتھا ہے، شاعر اس نظم میں سہارا بننا چاہتا ہے اندھوں کا، بیماروں کا، ضعیفوں کا، بھٹکے ہوئوں کا۔ شاعر نظم میں سہارا بننا چاہتا ہے اندھوں کا، بیماروں کا، ضعیفوں کا یا بھٹکے ہوئوں کا۔ اور آخری ہے، دیدہ تر سے مراد ہے اندھی آنکھ، روتی آنکھ، دکھتی آنکھ یا پھوٹی آنکھ۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا، الفاظ معنی میں بھی لکھوایا گیا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس کا صحیح جواب کا انتخاب کریں گے۔ اس کے بعد یہ کام سوال نمبر 2 ہے، کاپی میں نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال دیکھیں کہ اس نظم کے 5 بندوں کے نکات الگ الگ کر کے لکھیے۔ تیسرا سوال کہ اس نظم کے 5 بندوں کے نکات الگ الگ کر کے لکھیے، یعنی پوائنٹس کی شکل میں لکھیں گے۔ سوال اتار لیں گے، اس کے بعد مثال کے طور پہ بند نمبر 1 جو باتیں اس میں الگ الگ، چونکہ ہر بند میں ایک الگ بات کہی گئی ہے، اس کو ایک الگ پوائنٹ دے کے لکھیں گے۔ اسے مثال کے طور پہ آپ بتائیں گے کہ پہلے بند میں شاعر دکھی دلوں اور بیماروں کی دوا اور شفا بننا چاہتا ہے۔ پہلے بند میں شاعر دکھی دلوں اور بیماروں کی دوا اور شفا بننا چاہتا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر بینائی سے محروم لوگوں کے لیے نور و ضیاء بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر بینائی سے محروم لوگوں کے لیے نور و ضیاء بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ اور تیسرے بند میں شاعر تڑپتے دل سے جو آنسو نکلتے ہوئے ہیں، ان آنسوؤں کو سکھانے کے لیے ہوا بننا چاہتا ہے۔ تیسرے بند میں شاعر تڑپتے دلوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو سکھانے کے لیے ہوا بننا چاہتا ہے۔ چوتھے بند میں شاعر ضعیف اور ناتواں لوگوں کے لیے سہارا اور ان کا عصا بننا چاہتا ہے۔ اور آخری بند میں شاعر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے رہنما بننا چاہتا ہے۔ 5 بندوں کو اپنے الفاظ میں الگ الگ نکات لکھ لیں گے ان کے۔ پہلے بند میں یہ بات کہی جا رہی ہے، دوسرے بند میں یہ، تیسرے بند میں یہ، چوتھے میں یہ اور 5ویں میں یہ۔ اس طرح پوائنٹس کی شکل میں لکھیں گے۔ آسان ہے، اس کو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ اگر یہ سوال سمجھ میں نہ آئے تو اس بات کو دوبارہ سن لیجئے گا کہ کیا کہا گیا ہے، کس طرح لکھنا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور اگر چوتھا سوال دیکھیں کہ اس نظم کے پہلے، تیسرے اور آخری بند کی ردیفیں لکھیے۔ پہلا، تیسرا اور آخری جو بند ہے اس کی ردیف بتانی ہے، کون سے بند میں کیا ردیف ہے۔ ردیف ہمیں معلوم ہے، ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ اشعار میں قافیے کے بعد وہ جو لفظ دہرایا جاتا ہے، بار بار آتا ہے، قافیے کے بعد جو لفظ اشعار میں دہرایا جائے وہ اس شعر کی یا اس نظم کی ردیف کہلاتی ہے۔ تو پہلا بند، درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں۔ اب اس بند کو دیکھیں، تینوں مصروں میں آپ کو لفظ بن جاؤں
تینوں مصروں میں ملتے ہیں یہ، اس لیے ہم کہیں گے کہ پہلے بند کی جو ردیف ہے بن جاؤں، اس طرح اس کو لکھیں گے، پہلے بند کی ردیف ہے بن جاؤں۔ پھر تیسرا ہے، ابھی آپ اس کو خود کریں گے، ایک میں نے مثال دے کے سمجھا دیا۔ تیسرا بند ہے ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدائے تر سے نکلے، میں اس آنسو کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ ان تینوں مصروں میں دیکھا جائے گا کہ کون سے لفظ جو ہے قافیے کے بعد دہرائے گئے ہیں، کون سے لفظ قافیے کے بعد دہرائے گئے ہیں، جو دونوں یا تینوں مصروں میں آ رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ یہ لفظ یا الفاظ جو ہیں وہ ردیف کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی تیسرے بند کی ردیف یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری بند ہے دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ اس میں بھی دیکھ لیں گے کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے گئے ہیں قافیے کے بعد، ہم بتائیں گے پھر کہ آخری بند کی ردیفیں یہ ہیں۔ آسان سوال ہے، اس کی خود مشق کریں گے، اس کو کاپی میں نوٹ کریں گے، پہلے تیسرے اور آخری بند کی ردیفیں بتانی ہیں، انتہائی آسان سوال ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال خالی جگہ سے متعلق ہے، یہ بھی مصروں پہ مشتمل ہے، آپ اس کو خود نظم کو دیکھ کے یہاں پہ اس کو مکمل کر لیں گے کہ کوئی بیمار اگر ہو تو ڈیش بن جاؤں، میں اس ڈیش کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں، ہائے وہ ڈیش جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، ان ضعیفوں کے سہارے کو ڈیش بن جاؤں، خضر کا کام کروں ڈیش بن جاؤں۔ یہ سارے مصرے آپ پیچھے دیکھیں گے اور ان مصروں کے مطابق اس خالی جگہ کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے کہ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ کہتے ہیں وہ جو ہم نے سبق پڑھا ہوتا ہے اس کی اہم باتوں کو ترتیب سے بیان کرنا اپنی نثر کی صورت میں انتہائی آسان ہے۔ آپ اس میں اس طرح بتا دیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ جو نظم ہے جس کے شاعر حامد اللہ افسر ہیں، انہوں نے اس نظم کے اندر پھر جو ابتدا سے باتیں ہوئی ہیں کہ وہ دکھی دلوں کے لیے دوا بن جانا چاہتے ہیں، بیماروں کے لیے شفا بننے کا وہ تمنا کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بینائی سے محروم لوگ ہیں ان کے سہارے کے لیے میں نور و ضیاء بن جاؤں۔ اس ترتیب سے پانچوں پوائنٹس کی جو باتیں ہیں جو ہم نے نکات کی صورت میں سوال نمبر 3 میں بھی لکھی تھیں، انہی باتوں کو خلاصے کے طور پہ یہاں پہ لکھ دیا جائے گا کہ شاعر اس نظم میں یہ تمنا، اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ خلاصہ آسان اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے۔ جو سوال نمبر 3 تھا نکات والا، اس کو سمجھ کے آرام سے آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ مشق مکمل ہوئی، سوال جواب مکمل ہوئے، امید ہے تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیا کریں، ہر چیز تفصیل سے اہتمام سے بتا دی جاتی ہے، دوبارہ دیکھ کے اس کو اپنی یادداشت کو تازہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈائری نوٹ فرما لیں، سوال جواب مکمل کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہو گئی۔ نظم خضر کا کام کرو گے، سوال جواب مکمل کریں، تمام سوالات کے جوابات سمجھا دیے گئے ہیں، بورڈ پہ بھی لکھوا دیے گئے۔ امید ہے تمام کام آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔